پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدرت ہی نہ پڑتی، کرتے اگر سبھی انسان پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق من غیر رویہ، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات أرتاج ولا ليل داج ولا بحر صاج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اهتجاج ولا أرض ذات مهاد، والصلاة والسلام على السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن النفس لأمارة بالسوء، صلوات بجمع اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین عظام، مومنین کرام، میں آپ لوگوں کا ممنون متشکر ہوں، آپ نے یاد فرمایا، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں امام حسین علیہ السلام کا جو نئی بلڈنگ یہاں بنی ہے اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں، بڑی سعادت ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے، کوشش سے اس جگہ کو تعمیر فرمایا، اور یقیناً مومنین کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مشن امام، ادارہ امام، مسجد اور امام بارگاہ ہماری ایسی خوبصورت ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے امام خوبصورت ہیں ایسے وہ پلیس بھی خوبصورت ہوں۔ خداوند کریم آپ کو زیادہ برکت عطا فرمائے، زیادہ توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے اس مشن میں حصہ ڈالا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بزرگ لواحقین وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے جی، آپ کی شخصیت کو سلام ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا، عالم دین یہاں تشریف فرما ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب دو چیزیں برادران ایمان، اس کے بعد میں اپنے سبجیکٹ کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ دو چیزیں یہ ہے کہ جگہ بنانا بھی ایزی ہوتی ہے، جگہ بن جاتی ہے، لیکن جگہ کو چلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چلانے میں باہر کے آدمی ساتھ نہیں دیتے، چلانے میں جو گھر والے ہوتے ہیں جب تک کو ان کا عمل دخل نہ ہو، جب تک ان کا تعاون نہ ہو، وہ جگہ نہیں چل سکتی۔ اور قوم بھی وہی کامیاب ہوتی ہے کہ جب بننے میں دوسرے ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن حضور چلانے میں دوسرے ساتھ نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں کتنی پاور ہے، ان میں کتنا شوق ہے، ان میں حضور کتنی طاقت ہے کہ جب اس شوق سے بنائی گئی ہے تو یہ کس شوق سے چلا رہے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صفائی واجب ہے، میں سمجھتا ہوں، قبلہ معافی دیں گے، یہ وہ صفائی واجب ہے، اور
ہماری جو نیچر ہے اس طرف آنا چاہیے، ہمیں مڑنا چاہیے اور ممبر پر یہ چیزیں کہنی چاہیے۔ ہماری جو نیچر ہے حضور وہ صفائی کرنے میں کم ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، بزرگ ہیں، تو اس لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جگہ خوبصورت ہے اور جگہ کی صفائی نہیں ہوگی، کلین نہیں ہوگی، اب اس میں ایسی جگہ پر ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ آپ نے اس دفعہ ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ذریعے مبارک لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم وہاں صفائی کریں۔ آغا خمنائی آیت اللہ، آغا خمنائی جو تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، وہ جھاڑو لیے ہوئے وہاں صفائی کر رہے تھے، اور حضور وہاں صفائی کرنا فخر ہے۔ اور یہ جو امام بارگاہ یہ مساجد ہیں یہ ان کی شبیہ ہیں۔ جب حضور وہاں کام کرنا اور صفائی کرنا فخر ہے تو یہاں بھی ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، جو بھی آئے وہ صفائی کرتا ہوا نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد توجہ ہو گیا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اب اس کی ایک مثال میں دے دوں کہ جناب یہ گھر کس کا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ گھر جناب سیدہ کا ہے، اور جناب سیدہ کے گھر میں پیغمبر خدا تشریف لاتے ہیں، اور آگے سلمان فارسی اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ اور پیغمبر نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اتنا فرما دیا کہ اے سلمان کیا کر رہے ہو؟ تو سلمان خاموش ہیں اور جھاڑو دیے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھ لیا سلمان کیا کر رہے ہو؟ تو حضور سلمان جواب نہیں دیتے۔ اب ظاہر بھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور قبلہ نقوی صاحب اقبال صاحب تشریف لائیں اور وہ سوال کر دے کہ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں خود تعجب میں پڑ جاؤں گا، بھئی دیکھ رہے ہیں میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور حضور سوال کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سلمان بھی حضور پوچھ رہے ہیں پیغمبر سلمان کیا کر رہے ہو، جواب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنے جھاڑو سے سیدہ کے گھر کے سامنے کیا کر رہے، صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں اپنی ریش مبارک سے۔ تو پیغمبر نے تیسری مرتبہ پھر سوال دہرا دیا، سلمان نے پلٹ کہا اللہ کے رسول عبادت کر رہا ہوں۔ تو معلوم تو حضور ان گھروں میں کام کرنا، آ کے صفائی کرنا، کہاں گندگی پڑی ہے، کہاں کارپٹ صاف نہیں ہے، کہاں شوز اٹھا کر رکھنے چاہیے، کہاں یہ کرنا چاہیے، تاکہ ترتیب رہے، صفائی رہے، آنے والا آدمی دیکھے کہ میں گھر کو چھوڑ کر وہ جو جگہ ہے مثل جنت ہے وہاں بیٹھوں سکون سے عبادت کر رہا ہوں۔ یہ وہ تمہیدی باتیں تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب حضور توجہ چاہتا ہوں جو جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ کس مصیبت میں مبتلا ہیں، کس پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ زیادہ تر مجمع نوجوانوں کا، اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے۔ اور میری بات غور سے سماعت فرمانا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں ویک ہے، مظلوم ہے، مار کھا رہا ہے۔ چار چیزیں حضور انسان کی عظمت کے لیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو لینڈ ہوتا ہے تو ملک ہوتا ہے، تو ملک بھی ہمارے پاس 53 یا 57 ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے کہ حضور ویلتھ ہو، دولت بھی ہمارے ہاں پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ جب زمین چشمے اگل رہی ہے دولت کے حضور تو کیا کیا باتیں ہیں برادران ایمان۔ تو معلوم ہے دولت بھی ہے، کنٹری بھی ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے کہ پاور ہے پبلک کی، تو پبلک بھی ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہم دنیا میں فخر کر سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کی اتنی تعداد ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی
چیز حضور نالج ہوتا ہے، اور نالج بھی ہے مسلمانوں کے پاس، تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کامیابی کے لیے۔ جب چاروں چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ بھئی تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کھا پی کر سو جائیں اور صبح کام پر نکل جائیں۔ اس میں چاہے اہل سنت ہے چاہے شیعہ ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ سب چیزیں ایک ہے، نماز ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہیں تو مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ تو حضور آٹومیٹک جو ہے انسان کا جو نفس ہے، جو عقل مند ہے انسان، اس کو یہ نفس اور حضور کی عقل جواب دے رہی ہے۔ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، اگر کھانے کے ہوتے ہوئے انسان بھوکا مرتا ہے تو پھر اس میں ڈسپلن نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگر انسان ایک لیڈرشپ کے پیچھے چل پڑے تو انسان کو کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ کنسپٹ ہے جو خداوند کریم نے پیغمبر کو بذریعہ وحی بتایا، اور پیغمبر نے حضور مقام خم پر یہ بتلا دیا کہ اب میرے بعد امامت ہے قیامت تک کو، آپ امامت کو فالو کرتے رہیں گے تو آٹومیٹک کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب حضور میں دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ سب چیزیں ہیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کچھ تو خون ہو رہا ہے، بندے مر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ پرابلم ہے یا نہیں؟ ڈیورس ہو رہی ہے حضور، گھر آباد نہیں ہو رہے، بچے ہمارے سکول نہیں جاتے، کالج نہیں جاتے، جی حضور شادیاں نہیں ہو رہی۔ اس پرابلم کیوں ہے؟ اس لیے پرابلم اس لیے ہے کہ حضور ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب رہا یہ کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور تھوڑا سا اسی پر میں ڈسکس کرتا ہوں اور داد لوں گا۔ حضور علی کے نام پر تو آٹومیٹک نعرہ نکلتا ہے، لیکن ہدایت پر نعرہ نکلے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ صلوات جو محمد اور کبھی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اگر اس چیز میں میں نہیں جاتا کہ کتنے نفس ہیں، وہ آپ نے 50 دفعہ چیزیں سنی ہیں، صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں اس آیت کی ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اب تھوڑا سا عربی ادب کی طرف توجہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق میں نے دیکھا، جب باتیں سنی تو ماشاءاللہ آپ سننے والے لوگ ہیں۔ کہ ان النفس، دو آگے جی، ان یقین کے لیے ان النفس، کہ نفس جو ہے، تو نفس کے میننگ کیا ہے بھائی؟ ان النفس لامارۃ۔ حضور امارہ جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور جب مبالغہ کا صیغہ ہے تو یہ امر سے ہے۔ کیا ہے؟ امر سے۔ امر کے کیا میننگ ہے بھائی؟ آرڈر، جی حکم، یہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اگر غلط بولوں تو بعد میں مولانا سے پوچھ لینا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ ان النفس لامارۃ، کہ یقینا نفس جو ہے، نفس کو امارہ نہیں، یہ تو بعد میں ہم نے امارہ کہہ دیا، قرآن یا امارہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ ان النفس، کہ انسان کا نفس جو ہے لامارۃ، یقیناً یہ حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ انسان کا نفس جو ہے یہ آرڈر دیتا ہے، یعنی انسان کا نفس اس کو آرڈر دیتا ہے۔ کس چیز کا آرڈر دیتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا آرڈر دیتا ہے۔ بالسوء، سو کہتے ہیں کس کو؟ برائی کو۔ سیئہ حسنہ، حسنہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ سیئہ۔ حسنہ کا میننگ کیا ہے؟ اچھائی، اور سیئہ کا میننگ کیا ہے؟ برائی، اور اسی سیئہ سے یہ بالسوء ہے کہ یہ نفس جو ہے بندے کا یہ برائی کا آرڈر دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بات ختم ہو گئی۔ بھئی نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انسان جب جھگڑا کرے تو جھگڑا کیوں ہو رہا ہے۔ حضور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بھئی کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ہم نے یہ اتنا کہتے ہیں کہ یہ دو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں کہا یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ یہاں بھی کہہ جاتے ہیں یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، کسی پراپرٹی پر جھگڑ رہے ہیں،
کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں حضور، کسی حق پر جھگڑ رہے ہیں، تو یہ تو پتہ چل گیا کسی حق پر جھگڑ رہے، مگر حضور جھگڑا پیدا کرنے والا کون ہے اس کی تہ تک نہیں پہنچتے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ جھگڑا کون پیدا کرتا ہے تو آٹومیٹک انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثلا آپ جھگڑ نہیں رہے بھی، میں مثال دے رہا ہوں سر کہ بھی آپ اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، ہم اوپر سے ہم نے دیکھا بھی 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیوں جھگڑ رہے ہیں جی؟ اس لیے جھگڑ رہے ہیں، میں نے بتلا دیا کہ حضور آپ جس بات پر جھگڑ رہے ہیں فلاں آدمی نے شرارت کی ہے، فلاں کی وجہ سے آپ جھگڑ رہے ہیں، تو حضور فوراً آپ کھڑے ہو جائیں گے، بھئی اس نے بتلا دیا ہے ہم حضور کیوں اس نے ہم میں جھگڑا پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ جیسے ہی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے جھگڑا پیدا کیا، ہم نے حضور نفاق ڈالا ہے، تو فوراً انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہو گیا حضور؟ تو اس لیے اس تک پہنچنا چاہیے بندے کو کہ جھگڑا کون پیدا کر رہا ہے۔ تو اب حضور قرآن کہتا ہے کہ بندہ بھی جھگڑا نہیں پیدا کرتا، حضور دوسرا بھی جھگڑا نہیں پیدا کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جھگڑا بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، کسی کا حق کھانا بری چیز ہے، حضور کسی کو گالی دینا بری چیز ہے۔ تو معلوم یہ برادران ایمان جتنی بھی برائیاں ہیں یہ نفس کرتا ہے، نفس کرتا ہے۔ اب علماء نے حضور کہہ دیا کہ اس نفس کا ایک نام رکھنا چاہیے، اور اس نفس کا انہوں نے نام رکھ دیا کہ جو برائی اور جھگڑا پیدا کرتا ہے اس نفس کا نام نفس امارہ ہے، یعنی وہ حکم دیتا ہے برائی کا۔ جی ہمارا امر سے ہوا کہ وہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، تو معلوم ہے کہ نفس پر کبھی توقع نہ کرنا کہ وہ اچھائی کا حکم دے گا۔ حضور بات پسند آ رہی ہے ورنہ میں بدل اب دیکھ رہا ہے بھی ہر ایک چیز کو خدا نے خلق کیا ہے، ہر چیز کو، ہمیں کائنات پوری، یونیورس، انسان، جن، ملک، یہ وہ، چرند پرند، جی سب چیز۔ بھائی نفس جو ہے اس کی بھی خلقت ہے۔ اب نفس کے کئی میننگ ہیں۔ ایک ہے نفس کے میننگ روح، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ ایک ہے نفس کے میننگ ذات، نفس کے میننگ ذات۔ ایک ہے نفس کے میننگ سانس، یعنی یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ روح کے لیے غذا ہے، اور اگر یہ نہ آئے تو حضور روح گئی، ختم ہو گئی۔ اس کا آنا جانا یہ روح کے لیے غذا ہے۔ تو معلوم ہوا، تو معلوم نفس کے میننگ ذات، سیلف، نفس کے میننگ جو روح، نفس کے میننگ سانس، نفس کے میننگ عین، آنکھ، نفس کے میننگ بھائی، نفس کے تو ذات سے جب آئے گا کہ فلاں ذات میری ذات ہے، یعنی ہم اور وہ ایک ہیں، تو اسے کزن، اولاد، یہ ساری چیزیں نفس میں آتی ہیں۔ مگر یہاں کہ نفس امارہ یہ کس سے خلق ہوا ہے؟ جب ہم اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے تو حضور پھر اس لیے حکم ہوا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو ڈیلی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ محاسبہ یعنی حضور چیک نہیں کرتا۔ محاسبہ یعنی شام کو جب انسان بیڈ پر سوئے تو حضور چیک تو کرے آج میری کتنی نیکیاں تھی، کتنی برائیاں تھی۔ حضور ایک بزنس مین آدمی بھی شام کو حضور یہ حساب کرتا ہے آج میں نے کتنا منافع کمایا اور کتنا لوز کیا۔
تو معلوم یا کہ دنیا کا ہر آدمی بینیفٹ بھی دیکھتا ہے، نقصان کو بھی دیکھتا ہے، تو اس لیے نفس کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک حضور نیکیاں کتنی کمائی، اچھائیاں کتنی کی، کتنے لوگوں کو نقصان دیا، کتنوں کو فائدہ دیا. تو یہ ہے نا حضور، یہی ہے. اب اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اشجع الناس، کیا؟ اشجع الناس من غلب ہواہ، سب سے بڑا بہادر وہ ہے، سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو. بات ختم ہو گئی. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو. کون کہہ رہا؟ جو سب سے بڑا بہادر ہے انسانوں میں. امیر المومنین فرما رہا ہے کہ نہیں، سب سے بڑا بہادر وہ جس کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو. اور حضور یہ جواب بھی امیر المومنین دے سکتے ہیں کہ کسی نے امیر المومنین سے پوچھ لیا کہ چلو حضرت آدم کو تو شیطان نے بہکایا، آدم کو تو جنت سے شیطان نے نکالا، جی جب نکالا تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ شیطان کو تو کوئی بہکانے والا نہیں. شیطان تو شیطان ہے، جو دوسروں کو بہکاتا ہے وہ کب بہکتا ہے؟ تو اس کا جواب اگر امیر المومنین کی ذات نہ ہوتی پیغمبر کے بعد، کوئی جواب نہ دے سکتا حضور، کوئی جواب نہ دے سکتا. جی تو کسی نے کہا کہ مولا شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو مولا نے فرمایا کہ شیطان کو بہکانے میں اس کے نفس کا ہاتھ تھا. دوستو نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے جی. کلو شیطان نفس ہو، کہ ہر انسان کا شیطان جو ہے اس کا نفس ہے، اور شیطان کو بھی شیطان نے بہکایا، اس لیے کہ شیطان کے اندر بھی نفس ہے، ہر ایک کے اندر نفس ہوتا ہے، بہکاتا نفس ہے. فرمایا شیطان کو اپنے نفس نے بہکایا کہ میں آدم سے افضل ہوں. تو بات سمجھ آ گئی؟ تو معلوم کہ اصل برائی نفس جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. جب وہ لے کر جاتا ہے تو اس لیے ابراہیم ذوق کا بڑا عجیب شے ہے کہ بڑے موذی کو مارا اگر نفس امارہ کو گر مارا. یہ نفس امارہ وہی بات چل رہی ہے نا. ابراہیم ذوق ایک بہت بڑے پرانے ہمارے شاعر تھے. جی بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ و اژدہا ہو، شیر و نر مارا تو کیا مارا؟ اگر بڑے سانپ کو مار دیا تو کوئی کمال نہیں، شیر کو مار دیا تو کوئی کمال نہیں، اپنے نفس کو مارنا یہ شیر سے بھی بڑی بہادری ہے. حضور بات پسند آ رہی ہے؟ توجہ ہو گئی؟ اب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ نفس امارہ کی خلقت کیسے ہوئی؟ یہ کن کن چیزوں سے بنا ہے؟ بس یہ بات کہہ کے تو انشاءاللہ میں مسائل پر آ جاؤں. اب حضور نفس امارہ کی خلقت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ نفس امارہ 7 چیزوں سے بنا ہے. کتنی چیزوں سے؟ فرسٹ نفس امارہ کی خلقت کس سے ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی خلقت جب ہوئی ہے تو وہ بخل سے ہوئی ہے. بخل، بخیل، مائزر. توجہ ہو گئی؟ بخیل یعنی نفس امارہ کا جو وجود باڈی ہے اس کا ایک پارٹ بخل ہے، مائزر ہے. اب حضور بخیل کسے کہتے ہیں؟ جی مائزر فرسٹ. اور دوسرا نفس امارہ کس سے بنا ہے؟ فرماتے ہیں نفس امارہ بنا ہے ہرس سے. گریڈی، یہی نا حریص گریڈی ہوا نا جی. مائزر، گریڈی، جو 2 چیزیں آ گئیں تو حضور یہ ہو گیا اس کا ہیڈ جو ہے نفس امارہ کا وہ بخل ہے، اور حضور اس کی گردن جو ہے وہ ہرس ہے. تھرڈ حضور فرمایا. اور نفس امارہ کا تیسری باڈی کیا ہے؟ فرمایا الکبر، تکبر. تو 3 چیزیں آ گئیں. چوتھا فرماتے ہیں کہ نفس امارہ بنا ہے جی جہالت سے، اگنورنسی سے. تو 4 چیزیں آ گئی.
جی بخیل، بخل، ہرس، تکبر، جہالت، 4 چیزیں۔ 5ویں چیز نفس ہمارا کس سے بنا ہے؟ حسد سے، جیلسی سے۔ کیا عرض کیا؟ جیلسی۔ اور 6ٹھی چیز نفس ہمارا کس سے بنا ہے؟ فرماتی ہے پاور آف لسٹ۔ وہ میں اس کو اپنی زبان میں نہیں کہہ رہا، ذرا برا لگتا ہے، لیکن لسٹ بھی ثقیل لفظ ہے، میننگ یہی ہے، مگر میں اس کو بدل رہا ہوں۔ یعنی وہ جو ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، جی فرمایا کہ 6ٹھی، یہ 6 تھی نا بتائی جی۔ اور 7ویں چیز نفس ہمارا بنا ہے اینگر سے، غصے سے۔ تو حضور 7 پاوریں ہیں آپ کے پاس، ہیں یا نہیں؟ خدا را بتلائیے، ہے نا بندے میں؟ اب حضور جب ہیں تو بخیل کسے کہتے ہیں؟ اب میں حدیث پڑھ دوں۔ معصوم فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہے۔ تو اب حضور یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات جو ہے انسان میں وہ بخل ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ یہی چیز ہے نا، اللہ سے دور، بندوں سے دور۔ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں خرچ کرے، اور جہاں خرچ کرنا ہو وہاں نہ کرے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں، بندہ ایک مر رہا ہے، اس کو حضور میڈیسن کی ضرورت ہے، اور جیب میں پیسے ہیں، اور حضور وہاں وہ خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ اور حضور جہاں خرچ نہیں کرنا، ناچ ہو رہا ہے، کنجری ناچ ہو رہی ہے، صرف یہ کہ میں بیل دوں گا، میرا نام آئے گا، یہ سب سے بڑا ہے، وہاں ساری جیب خالی کر دے، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد معلوم یہ ہوا بخیل وہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرے، یہ نہیں ہے کہ بخیل، اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں ٹھاٹ باٹ سے کرے۔ تو یہ ہے حضور بخل۔ جب یہ بخل ہے برادران ایمان، تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک شخص بیمار تھا، جب بیمار تھا اور حضور ڈاکٹروں نے اسے بہت میڈیسن دی اور اسے پسینہ نہیں آتا تھا، 20 ٹیبلٹ دے دی پیراسیٹامول کی، پیراسیٹامول کے بعد کھانے سے پسینہ تو آ ہی جاتا ہے، حضور سب دوا میڈیسن دے دی گئی مگر پسینہ نہیں آتا تھا۔ ایک دوست بھی اس کو پوچھنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ حضور اس کو پسینہ نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر اسے پسینہ آ جاتا تو یہ تندرست ہو جاتا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بہت میڈیسن دے دی، ڈاکٹر بھی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ میں پسینہ اس کا دلا دیتا۔ اس نے کہا کہ اس کی اپنی رقم اس کی جیب سے نکالو اور نکال کر وہاں سے کھانا لاؤ اور اس کے سامنے کھاؤ، اس کو پسینہ آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے میری سچی؟ اور حضور وہ اس کی جیب سے، پاکٹ سے، بٹوے سے پیسے نکالے گئے، وہ دیکھ رہا تھا، اور اس کا کھانا لایا گیا۔ جب لایا گیا تو سامنے کھایا گیا، اس کو پسینہ آ گیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا جی آج میں جا، چونکہ یہ بخیل تھا، اپنا پیسہ ضائع ہی نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے نفس پر نہیں کرنا چاہتا وہ دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ اب اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ امیر المومنین کے سامنے حاتم طائی کی بڑی تعریف کی گئی کہ حاتم بڑا سخی تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کون سی سخاوت کی اس کی تعریف تھی بھی، کیا کیٹیگری تھی؟ کہ قبلہ 40 گیٹ تھے سخاوت کے، اور حضور ہر گیٹ پر سال جاتا تھا، پہلے پہ گیا فرسٹ پہ تو دیتا تھا، دوسرے پہ گیا تو دیتا تھا، تیسرے پہ 40 پر وہی سال جاتا تھا اور ہاتھ پھیلاتا تھا اور وہ دیتا جاتا تھا۔ امیر المومنین فرمایا کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ سخی تھا، ہم مانتے ہیں، مگر سخاوت کی یہ تعریف نہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ سال 80 گیٹ پر آئے، اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے گیٹ پر جانے کی حاجت ہی نہ محسوس کرے۔
تو معلوم یہ ہوا حضور کہ بخیل وہ ہوتا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ حضور دوسروں کو کھلاتا ہے. اور اس کی ایک عجیب مثال امیر المومنین کی زبان سے دے دوں. امیر المومنین کھجوروں کا موسم تھا مدینہ میں، جب تھا تو امیر المومنین کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے، اور ایک آدمی کو انہوں نے 900 کلو گرام کھجوریں دے دی. 100 آدمی کو 900 گرام کلو کھجوریں دے دی. 900 گرام جی تو کھجوریں دے دی. اب دے دی تو ایک آدمی پاس کھڑا تھا. یار ہے آدمی سے مراد صحابی کوئی ہوگا نا. اب امیر المومنین کے پاس غیر صحابی تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا، صحابی کھڑا ہوگا نا. اور پھر تعریف جو صحابی کی جاتی ہے کہ جو زیارت کر لے، پاس بیٹھے اٹھے کلمہ پڑھ لے، وہ صحابی ہے. تو یار ماننا پڑے گا صحابی ہوگا. ہم میں سے کوئی نہیں تھا. تو اب حضور امیر المومنین نے 900 گرام کھجوریں دے دی. جب دے دی اس نے کہا مولا آپ نے بہت زیادہ کھجوریں دے دی، 100 گرام دیتے. جی کیا کہا؟ 100 گرام دیتے. امیر المومنین نے عجیب جملہ فرمایا کہ خدا تجھ جیسے مسلمان کی دوسرے مسلمانوں میں زیادتی نہ کرے. حضور بات نہیں سمجھے. یعنی جیسے تم مسلمان ہو ایسے دوسرے مسلمان نہ بنے، کہ خدا تجھ جیسے مسلمان کی دوسرے مسلمانوں جیسی زیادتی نہ کرے. اوتی انا و تبخل انت، عطا میں کر رہا ہوں اور بخیل تم بن رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ پہلی بیماری جو ہے نفس ہمارا میں، اب یہ سمجھو جو نیکی پر نہیں دے رہا وہ بخیل ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی قال البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ فرمایا ہے علی یاد رکھو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی سمجھو بخیل ہے. اور تیسری حدیث بھی سن لے برادران ایمان. امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ شخص بخیل ہے کہ جو حضور سلام دے سلام کا جواب نہ دے یا سلام کہنے میں پہل نہ کرے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ سلام کہنے میں پہل نہ کرے، سلام علیکم نہ کہے. مومن سے ملے تو سلام علیکم نہ کہے، وہ بخیل ہے. اور امام حسین فرماتے ہیں کوئی شخص میرے گھر میں آیا ہے جتنا بڑا بندہ ہے، اگر وہ سلام نہ کرے تو میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ اس نے سلام ہی نہیں کیا. اور سلام اللہ کے ناموں سے ایک نام ہے، اور سلام میں سلامتی چھپی ہوئی ہے. جو بندہ داخل ہو اور وہ سلام علیکم ہماری سلامتی ہی نہ چاہے، اس کے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے شعار بناؤ سلام علیکہ کا کہ جب بھی جاؤ سلام علیکم ضرور کرو. برادران ایمان توجہ ہو گئی، یہ اسلامی شعار ہے. مگر ہاں زیب دیتے مسلمان کو کہے، چونکہ یہاں مکس ہے، معاشرہ سوسائٹی ہے، اس لیے کہ آپ ہندو سے ملے سلام علیکم کہہ رہے ہیں، گورے سے ملے ان سے جو ان کی آداب کہے. مسلمان سے ملے، مومن سے ملے سلام علیکم ضرور کہیں. تو اس لیے حضور ورنہ وہ بھی بخل میں شمار ہوگا. دوسری حضور بات جلدی آگے بڑھ. دوسری اور یہ بھی یاد رکھے جب انسان میں بخل آتا ہے، اسی پر بات کو تمام کر رہا ہوں اور میں سبجیکٹ کو پھیر رہا ہوں. حضور اسی پر بات کو تمام کر رہا ہوں. جب بخل آتا ہے بندے میں تو سب سے بری چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے بددیانتی. کیا عرض کروں؟ وہ انسان بددیانت بنتا ہے جس میں بخل زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر مجھ میں بخل زیادہ ہے، اس کی ایک میں مثال دے دوں قاضی ابو یوسف کی، قبلہ بیٹھے ہیں شاید انہوں نے پڑھا ہو. قاضی ابو یوسف کے پاس ایک کتاب تھی. اب معلوم ہسٹری میں تو آپ نے نام سنا ہوگا قاضی ابو یوسف کا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد.
हारून रशीद के दरबार में उसकी बड़ी पजीराई थी, मामू के ये वो वाह वाह, वो उधर नहीं जाना चाहता। उसके पास एक किताब थी, किसी ने उससे मांगी कि मुझे पढ़ने के लिए दो जी, मुझे पढ़ने के लिए दो, तो मैं कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं। मगर कुछ दिनों के बाद वो आदमी उसकी लाइब्रेरी में बैठ गए, जैसे मैं यहाँ आ जाऊँ और बैठ जाऊँ और देख लो तो मौलाना की लाइब्रेरी में किताब तो पढ़ी है, और 3 दिन किधर थी और आज आ गई। उन्होंने कहा किताब तो ये पढ़ी है। उन्होंने कहा इसमें जो सब्जेक्ट है मैंने इसलिए छुपाई कि तू पढ़ लेगा, तू बयान कर देगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। बात समझ रहे? तो मालूम ये इसका नाम बोखला है, इसका नाम बोखला है। और ये ना समझो कि मैं पब्लिक को कर, उलमा में भी बड़ा बड़ा बोखल होता है, समझिए ना, एक दूसरे को गिराने के लिए, मुख्तलिफ चालें चलने के लिए, मुख्तलिफ इल्जाम जैसे मोमिन मोमिन पे लगाता, तो बात है या नहीं? और ये सबसे बड़ी मर्द औरतों में होती है। सलवात भेजो मोहम्मद। बदज्ञानती आ जाती है बंदे में, ऑनेस्ट नहीं रहता। एक जुमला कह दूं दाद लेने के लिए, ऑनेस्ट नहीं रहता। जब ऑनेस्ट नहीं रहता तो बदज्ञानत हो जाता है, यानी झूठ बोलता है। बुखल है ना कि मेरी अच्छी गाड़ी हो इसलिए झूठ बोलता है जी, कि मैं पैसा ज्यादा कमाऊं, हक दबा लिया, ये कर लिया, वो, ये बुखल की निशानी है। जब बुखली के तो खुदा ने जितने अंबिया भेजे हैं उनमें सबसे बड़ी सिर्फ जो भेजी है वो हजूर अमानत है। और पैगंबर जब तशरीफ लाए तो कुफार भी ये कहते थे अल्लाह अकबर। और इमाम छठे इमाम फरमाते हैं ला युबासो नबियन इल्ला बिसिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना, कि कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसको खुदा ने भेजने से पहले 2 क्वालिटियां न दी हो, एक सच्चाई और दूसरा ऑनेस्टी, अमानत का अदा करना। तो मालूम ये हुआ जिसमें अमानत हो, जिसमें हजूर जो अमीन होगा, जिसमें अमानत होगी, ऑनेस्टी होगी, वो अमीन होगा। जो झूठ नहीं बोलेगा वो सादिक होगा। तो ये 2 सिफतें पहली कैटेगरी है मासूम होने के लिए। मैंने क्या कह दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। अब हजूर दूसरी सिफ्त क्या है? किब्र। अपने आप को, ये भी चूंकि पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, हाँ, और ये भी है कि मौलवी जो होते हैं वो भी बुखल कर, मैं भी कर रहा हूँ, फिर सारा सुना दिया फिर आप मुझे बुलाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, चूंकि टाइम को भी मद्दे रखना। उसमें रहा बिरादरानी ईमान के दूसरी चीज किब्र। और किब्र जो है हुजूर ये सबसे बड़ी बुराई है। और दूसरे इमाम हमारे फरमाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हलाकुन नास फिस सलास, ये दुनिया जितनी डूब रही है, जितने डूब रहे हैं, जितने जहन्नम में जा रहे हैं, ये 3 चीजों की वजह से जा रहे हैं। अल किब्र, तकब्बुर से, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, और हिर्स, अल्लाह अकबर, दूसरी चीज हिर्स, तीसरी चीज हसद। फरमाया ये 3 चीजें जो इंसान को डबो रही हैं, अल्लाह अकबर, जेलसी जी, गरीड होना, प्राइड होना, तकब्बुर, ये 3 चीजें इंसान को तबाह कर रही हैं। और फरमाया जब बंदे में तकब्बुर आता है तो तकब्बुर हजूर 4 चीजों की वजह से आता है। तकब्बुर 4 चीजों की वजह से आता है। कौन सी? इल्म की वजह से। इल्म आया, तकब्बुर आ गया। हजूर मैं बड़ा हूं सबसे, मैं बड़ा हूं सबसे। कौन चीज, किसने तकब्बुर पैदा किया? इल्म ने। और उसके बाद हजूर देखा दूसरी चीज तकवा, तकवे की वजह से
تکبر پیدا ہوتا ہے تقوی کی وجہ سے، تقوی کی حضور اس لیے وجہ سے کہ بعض اوقات بندہ حذیفہ یمانی کی بات سنا رہا ہوں، حذیفہ یمانی جی رازدار پیغمبر تھے نا، وہی تھے نا شخصیت، ان کو اصحابہ نے کہا اے حذیفہ یمانی آج آپ نماز پڑھائیں، آج آپ، وہ آگے کھڑے ہوئے، ظاہر بڑی شخصیت تھے، جب شخصیت تھے آگے کھڑے ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھائی اور کہا کہ عشاء کی خود پڑھو، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، جب مغرب کی پڑھائی ہے عشاء کی بھی پڑھو، سمجھیے بات، تو اس نے کہا نہیں میں نماز میں جب مغرب میں پڑھ رہا تھا آپ سب نے کہا آپ پڑھائیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا میں سب سے افضل ہوں نا اس لیے آگے کھڑا ہوں، تو جب یہ آ گیا تو نماز نہ رہی، میں اس لیے آپ کوئی اور آگے آئے پڑھائے، تو معلوم ہے برادران ایمان تکبر کھا جاتا عبادت کو، توجہ ہو گئی، توجہ ہو گئی، تو دو چیزیں، تیسری حضور ذرا نازک بات ہے، خدا را معافی چاہتا ہوں اسادات سے کہ نسب پر فخر کرنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے بھی آپ بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ہم کبھی انکار ہے، آپ سید ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے کپڑے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، نالج کتنا ہے جی؟ نہیں میں تو نام فاضل شاہ ہے، نام فاضل شاہ ہے، نالج کتنا جی؟ تو یہ 7 والا جو آپ جی یہ ڈاکٹر ہے، تو حضور میں شاہ کی طرف جاؤں گا یا ڈاکٹر کے لیے؟ آپ خدا را بتلا دیجیے، میں بجلی ٹھیک کروانی ہوگی تو بجلی والی کی طرف جاؤں گا یا سید کی طرف جاؤں گا؟ آپ کہہ جی میں سید ہوں حضور، اعلیٰ نسب، بھائی نسب تو ہے، ہم نسب کو کیا کریں، کوئی جوہر بھی ہے بھائی، اس لیے معافی چاہتا ہوں سادات سے، میں بھی سید ہوں لیکن سید ہی ہوں بس، اور کچھ نہیں، صلوات پہ جو محمد بھائی سید تو ہے رسول کی وجہ سے، اس لیے کچھ آپ بھی ہلے جلے نا، سید ہیں، وہ ایک ہی سید تھا 1400 سال کے بعد آیا، خمینی، جس نے اشارے سے دنیا میں انقلاب لے آیا، وہ کون تھا؟ وہ سید تھا، تو معلوم ہے کہ اس نے کمال دکھایا، حضور جب انسان کمال دکھاتا ہے تو تب عظمتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ ایسے سرانے کی طرح بیٹھ گیا میں سید ہوں میری، وہ کوئی عزت ہے، یہ کھوکھلی عزت ہے، حضور سادات آپ کو پہچانو، ان میں نالج بڑھنا چاہیے، ان میں تقوی بڑھنا چاہیے، ان میں حضور، پھر اس کے بعد حضور دولت بھی ہونی چاہیے، دولت نیکی پر خرچ کر رہے ہو، ایک سید حضور گٹر کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہو، وہ کہ میں سید ہوں، تو کون ہے، تو مسجد میں بڑا چودھری ہے جاتا ہے، نہیں میں نہیں، دوستو یہ غلط باتیں ہیں، ان کو اب بیان کرنا چاہیے، حضور ہم میں اگر نقص ہے، ہم برے ہیں تو حضور برائی کی رسول کبھی سفارش نہیں کرے گا، صلوات پڑھ دو آپ کی دل آزاری نہ حضور، اس لیے معافی چاہتا ہوں، تو معلوم ہے 3 چیزیں ہو گئیں، حضور 4 چیزیں ہیں سید میں، جی 4 چیزیں انسان میں تکبر پیدا کرتی ہیں، علم آیا، علم حضور منزل پر صحیح نہیں پہنچایا، حضور علم کے ہوتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، ایسے حضور بڑی داڑیاں رکھے ہوئے، اور جب حسین کا نام آتا ہے حضور، اور ادھر مذمت بھی کر رہے ہیں، بھائی مذمت بھی ہو رہی ہے، کس چیز کی؟ کہ یزید برا ہے، اور خدا کے بندو یزید جب برا ہے تو یزید کو بنانے والا کون ہے؟ ایک آدمی پریزیڈنٹ کے قابلیت ہی نہیں رکھتا، آپ اس کو ایسی جگہ بٹھا لیں، یا ایک آدمی نماز پڑھانے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا، آپ 4 آدمی اٹھیں اور اس کو آگے کھڑا کر لیں اور سب کو دبوچ کر کہیں حضور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، خدا را بتلائیو پڑھانے والا اتنا گناہگار نہیں ہے جتنے پڑھانے والے گناہگار ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ بنانے والا جو ہے وہ تو رضی اللہ، بننے والا لعنت اللہ ہے۔ میں ایسی بات
باتیں نہیں چھیڑتا مگر یہ عقلاً باتیں ہیں حضور جی عقلاً بات. اور امام غزالی ٹائٹل ہے امام غزالی, اس نے کہہ دیا کہ وائز پر ذکر حسین کرنا ہی حرام ہے. کیا کہا؟ وائز پر ذکر حسین کرنا ہی حرام ہے. پوچھا کیوں؟ اس لیے کیوں وائز پر ذکر حسین کرنا حرام ہے؟ اس لیے کہ جب آپ جلوس باہر نکالیں گے, ماتم کریں گے, مجلس کریں گے, حسین کا ذکر کریں گے تو ان کی شہادت تو بیان کرنی ہوگی حضور. جب کرنی ہوگی تو لوگ پوچھیں گے حسین کو شہید کس نے کیا؟ تو لوگ کہیں گے جی یزید نے کیا. اب یزید نے کیا ہے تو یزید کو کس نے بنایا؟ جی فلاں نے بنایا. اور فلاں کو کس نے پاورفل کیا؟ جی فلاں کو کیا. اور فلاں کو کس نے بنایا؟ فلاں کو کیا. فلاں کو کس نے فلاں. انہوں نے کہا یزید کا نام لینے سے یہ سیڑھی اوپر تک جاتی ہے, اس لیے حسین کا ذکر ہی نہ کرو, اس لیے نہ یزید کا پتہ چلے نہ ان بزرگوں کا پتہ چلے. تو اس لیے دوستو یہ جو اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ ماتم ہے, رونا ہے, مجلس ہے, یہ احتجاج ہے بھائی. آپ کہیں جی قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ. میں کہتا ہوں حضور آپ قرآن سے دکھا دیں یہ چیزیں نہیں ہیں, نہیں ہیں تو بات ختم ہو گئی. جب آپ دکھائے ہم کرتے ہیں تو ہم احتجاج کرتے ہیں. اب یہ احتجاج ہے حضور آپ اگر کریں. آج آپ جو ٹی وی پر بول رہے تھے حسینیت یہ شیعت کا دباؤ ہے, یہ ہمارا دباؤ ہے, یہ ہم نے دبایا ہے. یہاں تو مجبور ہیں, اور مجبور اس لیے ہیں کہ ہر جگہ ادارے بن رہے ہیں. حضور کون سی جگہ رہ گئی اب سیٹیوں میں جہاں شیعہ سینٹر نہیں ہے؟ محرم آ رہا ہے, کالے کپڑے ہماری بہنیں پہنتی ہیں, مائیں بہنیں پہنتی ہیں, بچے ماتم کرتے ہیں, زمین گلی ہوتی ہے, حضور جلوس نکلتا ہے, مجلس ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, دنیا دیکھتی ہے. یہاں تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا حسینیت کیا ہے, اس لیے ابھی مجبور ہیں کہ ہمارے جو ہیں حضور یہ ہماری جو پبلک ہے, ہماری پبلک جہاں ان مجالس میں نہ جائے روکنے کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں, دل سے حسین کو ماننے کے لیے نہیں کر رہے. یہ بھی عرض کر. تو اب چار چیزیں آگے برادران اور اس سے پر ذکر مسائب عرض کر دوں پھر آگے بڑھیں گے کبھی موقع ملا. تو حضور چار چیزیں یہ ہیں. فرسٹ علم تکبر پیدا کرتا ہے. دوسری چیز تقوی تکبر پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. میں مسجد میں آیا, نماز پڑھی, اور غلطی سے جو بیچارہ مجھ جیسا بندہ وہ سال کے بعد ایک مرتبہ آئے تو حضور سب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرح, وہ آ گیا بھائی اللہ کے گھر ہے, آپ کے گھر آیا. دیکھتے کیوں ہیں؟ اگر وہ غلطی سے غریب آ گیا ہے اس کی رسپیکٹ کیجئے, اس کی رسپیکٹ کریں. یہ نہ کہیں کہ وہ آج آیا ہے غلط ہے. جی ایک آدمی دو آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور دونوں واپس نکلے اور امام سے پوچھا گیا, مولا نے فرمایا کہ ایک آدمی فاسق بن کے جا رہا ہے اور ایک آدمی عابد بن کے جا رہا ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو فاسق بن کے جا رہا ہے یہ متقی تھا, ڈیلی آتا تھا, ماتھے پہ محراب تھا, اور وہ جو آیا ہے وہ پہلی دفعہ آیا ہے, یہ جدو اکڑ رہا تھا پروردگار میں تیرے گھر ڈیلی آتا ہوں, اور وہ جو آ جائے پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, بہت گناہ میں نے کیے, مجھے معاف کر دے, تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. وہ گڑ گڑا رہا تھا, معافی مانگ رہا تھا, یہ اپنے عمل پہ اکڑ رہا تھا. جو اکڑ رہا تھا عبادت کرنے کے بعد فاسق بن کے جا رہا ہے, اور حضور جو معافی مانگ رہا تھا وہ عابد بن کے جا رہا ہے. تو اس لیے برادران ایمان فخر نہ کرو عبادت پر, دوسرے کو ترجیح دو کہ تو مجھ سے افضل ہے, تو مجھ سے زیادہ نیک ہے, مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے. بسم اللہ اس کی تعریف کریں, اس کا احترام کریں تاکہ وہ مسجد میں آئے. اور اس کے بعد چوتھی چیز حضور, چوتھی چیز تقوی, علم, نسب کوئی چیز نہیں. ہاں ہے یقیناً سعادت کے لیے, مگر حضور آخرت کے دن کامیابی ملے گی. آخرت کو نسب ان کو فائدہ دے گا. سعادت کو اولاد رسول ہے, اولاد علی ہے, اولاد فاطمہ ہے, آخرت میں یقیناً فائدہ ملے گا رسول کی اولاد. مگر اس دنیا میں حضور کام کرنے کے علاوہ فائدہ نہیں ملتا. ایک بچہ جائے حضور اور وہ پڑھے ہی نہیں, اور ایک بچہ ڈیلی سکول جائے حضور, ایک بچہ جو ہے وہ ایگزام میں پاس ہوگا
اور دوسرا فیل ہوگا. سید کا بچہ فیل ہو گیا, نان سید کا بچہ پاس ہو گیا. حضور ماں لاکھوں نیازیں حضرت عباس کی مانگتی رہے, حضور وہ پاس نہیں ہو, اس لیے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہاں یہ ہے کہ محنت سے دنیا میں رہنا ہے, سید نے مقام بنانا ہے تو حضور وہ نالج حاصل کرے, عبادت میں بھی آگے نظر آئے, تقوی میں بھی نظر آئے. اور چوتھی چیز برادران ایمان عرض کر دوں, وہ مال ہے. مال سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا دنیا میں صدام میں کتنا تکبر تھا, فرعون میں, حامان میں. یہ قذافی کو لے لے, دولت کدھر گئی بھائی؟ کسی نے پوچھا بھی نہیں, بندہ مرا یا کتا مر گیا ہے نا, تو دولت یہ کھا گئے, جو دوست ہے وہ کھا گئے اور اپنے ملک کو بھوکا رکھا. یہ مسلمانوں کی بات ہے. اس لیے برادران ایمان تین چیزوں پر امیر المومنین فرماتے کبھی فخر نہ کرو, ہیلتھ پر, ویلتھ پر, اور حضور اس کے بعد جوانی پر, زندگی پر. اس لیے ہے کہ ہیلتھ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, آج ٹھیک ہو اور کل بیمار ہو. اور حضور ویلتھ پر بھی, آج دولت ہے کل بے وفائی کر جائے گی. اور پھر زندگی پر آج ہیں اور کل نہیں ہیں. تو اس لیے یاد رکھے برادران ایمان, تو یہ دو چیزیں جو تھی اس نفس امارہ کی بنیاد ہیں, اور اس کے بعد 5 چیزیں رہ گئیں. تو حضور ان سب چیزوں سے مل کر نفس امارہ, مگر یہ ہم آدمی ہیں جو نفس امارہ میں مبتلا ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو نفس مطمئنہ میں رہتے ہیں, جن کا نفس مطمئنہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ علی کا جو نفس تھا وہ شب ہجرت نفس مطمئنہ بنا, نہیں نہیں دوستو, امام یا نبی پیدا ہوتے ہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اور ایسا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ حضور کہہ دیا پیغمبر نے, یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. اور پھر یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی, تو ہاں ہاں میں آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. فوراً زمین پر سجدہ شکر ادا کیا جو آپ نماز کے بعد کرتے ہیں, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے علی کو محمد کا فدیہ بنا دیا, قربانی بنا دیا. اور اس لیے جو اس نے خوب کہا ہے, شب ہجرت بستر احمد یہ دیتا ہے صدا, اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے. صلوات بھیجو محمد. بس دوستو 2-4 منٹ کے مسائب ہو جائے. یہ آج کی جو مجلس ہے یہ سوئم کی مجلس ہے, اور سوئم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سوئم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی ڈیتھ ہو جائے, شہید ہو جائے, اور دفن کے بعد لوگ جو ہیں پہلے دن لواحقین کے پاس نہیں جاتے, اس لیے کہ وہ تھکے ہیں, معلوم نہیں 2 دن سے میت ہو گئی ہے, یہ 1 دن سے ہے. آج دن وہ میت کے ساتھ رہے ہیں, غسل دیا ہے, کفن دیا ہے, جنازہ پڑھا ہے, دفن کیا ہے, تھکا ماندہ ہیں, ان کو آرام کرنے دیا جائے. اور سوئم جس دن ہوتا ہے سب لوگ جمع ہوتے ہیں, رشتہ دار جمع ہوتے ہیں کہ ہاں اس دن تو صرف فاتحہ پڑھا تھا, آج ذرا تعزیت بھی کر لیں. آج یہ جو سوئم ماہ منا رہے ہیں یہ کربلا والوں کا سوئم ہے. اور حضور جیسے کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے پھر وہاں سوال ہوتے ہیں کیا ہوا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, کیسے موت ہوئی, کتنے دن بیمار رہا, کیسے ہوا, ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, حضور کون لے کے گیا تھا ہاسپیٹل میں, کس نے بچایا, کسی نے کوشش بھی کی. یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں حضور ہمارے معاشرے میں. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کربلا والوں کے ساتھ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور حضور وہ کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, صحرا میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, ادھر آقا حسین کا لاشا پڑا ہے, حضرت عباس کا لاشا پڑا ہے, علی اکبر کا لاشا پڑا ہے. اور اس کے بعد حضور لاشے کے بعد گھوڑوں پر, لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. گھوڑے دوڑانے کے بعد برادران ایمان پھر کیا ہوتا ہے, پھر مولانوں نے کیا کہ مستورات کی طرف بڑھے. اور حضور وہ جو بے ادبی کی ہے انہوں نے, آپ شام غریبہ کی مجلس میں مولانا سے سن چکے ہوں گے. اور حضور بے ادبی بھی عجیب کی ہے. جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں ایک ملعون آگے بڑھا, اس نے جو مجھے نیزہ مارا میں زمین پر گر پڑی اور میرے سر سے چادر بھی چھین لی, اور وہ ملعون رو بھی رہا تھا, مجھے لوٹ بھی رہا تھا. میں نے کہا ملعون تو عجیب آدمی ہے, تو رو
کھو بھی رہا ہے مجھے لوٹ بھی رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں لوٹ تو اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں خیمے جل گئے، اللہ اکبر، جب خیمے جل گئے اور اس کے بعد حضور 12ویں محرم کو جی ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو قیدی بنا کر شہداء کے لاشیں سروں پر اٹھا کر میری طرف بھیج دو۔ اب حضور مستورات کو قیدی بنایا جانے لگا۔ امام زین العابدین کا سر پھوپھی کی گود میں ہے اور حضور ایک اونٹوں کی قطار آ رہی ہے، بے محمل اونٹ ہیں، بے پلان اونٹ ہیں، ان پر بیویوں کو سوار کرنا ہے۔ سوار کرنے کے لیے سب سے آگے آگے صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے، حضور تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہا ہے، لچک کر چل رہا ہے اور وہ اپنے اونٹوں سے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ اونٹ دوسرے اونٹوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے شہزادے آپ امام ہیں، جانوروں کی زبان آپ سمجھتے ہیں، آپ ہی بتلائیے کیا کہہ رہا ہے؟ اے پھوپھی اماں یہ دوسری اونٹوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم پر پلان نہیں ہے اور ابھی زمین پر بٹھایا جائے گا، مستورات آل محمد کو ہم پر سوار کیا جائے گا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ملعون ہمیں چابک ماریں گے، ہمیں ماریں گے، حضور درے ماریں گے، بھاگنا نہیں ہے، آل محمد کی مستورات گر نہ جائے۔ اس کے بعد حضور ایک شخص کہتا ہے کیا ہوا کہ اونٹ سامنے لائے گئے، شمر آیا، امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں خاردار چوک ڈال دیا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھ میں کڑیاں ڈال دی گئیں اور اس کے بعد امام زین العابدین کو الگ بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد اونٹوں کو بٹھایا گیا۔ شمر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں سب کو سوار کرتا ہوں۔ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی، اے ملعون ہم آل محمد ہیں تو ہمارے نزدیک نہیں آ سکتا، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ حضور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے احمد کوفی اور بعض اوقات مسلم سے روایت ہے حضور کہ اس میں یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بی بی زینب نے سب بیویوں کو بٹھلایا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جناب ام کلثوم کو بھی بٹھلایا، اس کے بعد جناب رباب کو بٹھلایا، سب بیویوں کو سوار کیا، آخر میں حضرت فضہ رہ گئی۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آخر میں حضرت فضہ جناب زینب کو سوار کریں گی، مگر جناب زینب آگے بڑھی اور اتنا فرمایا اے اماں فضہ آؤ میں آپ کو اونٹ پہ آج سوار کرتی ہوں۔ اے بطول کی بیٹی میں کس لیے آئی؟ فرمایا نہیں تجھے ماں زہرا کا واسطہ، آج زینب سوار کرے گی۔ فضہ بھی سوار ہو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اب زینب کو کون سوار کرے گا۔ ناظرت یمین شمال، زینب اٹھی اور خود اونٹ پر سوار ہونے لگی اور میدان کربلا میں دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا اور ایک آواز دی بھیا عباس آؤ نا، بھیا حسین آؤ نا۔ میں نے حسین آپ کو گھوڑے پر ابھی سوار کیا تھا تھوڑی دیر پہلے عاشورہ کے دن، اور آج زینب سوار ہو رہی ہے۔ بھیا عباس آپ تو میرے پردے کے ضامن تھے، آؤ زینب کو سوار کرو۔ مگر بی بی بھی سوار ہوگی۔ یہ لٹا ہوا سادات کا قافلہ حضور چلنے لگا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اے زین العابدین شمر سے کہو ذرا مقتل سے لے کر چلے، ہم شہداء کی زیارت تو کر لیں۔ دوستو سنو وہ جملہ، جب مقتل سے یہ شہزادیاں چلی اور جب مقتل میں پہنچی حضور اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ میں کہتا ہوں کیسے گرایا؟ ارے ہاتھ تو بدے ہوئے تھے، بیویاں کیسے گری؟ ارے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے، بس گر گئے۔ اور حضور اس کے بعد بیویاں چلی۔ میں کیا عرض کروں، یہ لٹا ہوا سادات کا قافلہ جب کوفہ پہنچتا ہے حضور لوگ نیزہ پر سر بلند شہداء کے مستورات جو ہیں بدے ہوئے ہیں، زین العابدین آگے حضور چل رہا ہے اور جیسے ہی بازار میں پہنچتے ہیں بہت بڑی بھیڑ ہے۔ زید بن ارقم کہتا ہے اس دن میں بھی کوفہ میں موجود تھا، جب میں وہاں موجود تھا میں نے دیکھا بازاروں کو سجایا گیا ہے، درباروں کو سجایا گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جیسے میلے کا سما ہو۔ میں آگے بڑھا اور ایک شخص سے پوچھ لیا یہ آج کون سا میلہ ہے، کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں، ایک باغی نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، اس کے لوگ آ رہے ہیں، کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور اس کی مستورات قیدی بنائے کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح برادران ایمان یہ لوگ کون آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیمار لاغر ہے، اس کے گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑی
بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, وہ جھک کر چل رہا ہے. اور کچھ بیویاں ہیں بے پلان اونٹوں پر سوار ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور کچھ سر لو کے نیزہ پر ہیں, اور حضور سر لو کے نیزہ پر ہیں. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ 6 ماہ کے معصوم بچے کا سر بھی ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ باغی کہہ رہے ہیں, اس 6 ماہ کے معصوم بچے کا کی خطا ہو سکتی ہے, یہ باغی نہیں ہو سکتے. وہ کہتا پھر میں نے بیویوں کو دیکھا وہ بیان کر رہی ہیں. حضور جب کوئی انسان مرتا ہے تو بیویاں جب عورتیں بیان کرتی ہیں تو اپنے بزرگوں کو یاد کر کے کرتی ہیں, اور یہ بیویاں کہہ رہی ہیں واہ محمدہ ہو, واہ علیہ ہو, واہ فاطمہ. وہ کہتا ہے یہ عجیب قیدی ہے, ارے محمد کو پکار رہی ہے, علی کو پکار رہی ہے, فاطمہ کو اور حسن کو پکار رہی ہے. میں آگے بڑھا کس سے پوچھوں, اور میں نے جا کر اس بیمار کی زنجیر کو ہلا دیا اور اتنا کہا السلام علیکہ یا ایھا الاسیر, اے اسیر آپ پر سلام ہو. اس نے پلٹ کر دیکھا اور اتنا کہا کہ خدا را ایک مرتبہ اور سلام بھیجیے. تو میں نے کہا پھر یا ایھا الاسیر آپ پر سلام ہو. اس نے کہا خدا را ایک اور مرتبہ سلام بھیجے. میں سلام دیتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا اے شخص تو سلام کا اتنا بھوکا ہے. کہا کہ جس دن سے میرا بابا شہید ہوا لوگوں نے ہم پر سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. اے شخص تو کون ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا کسی کو جانتا ہے مدینے میں تو کون ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا یہ تو آل محمد کی شان میں آیت اتری ہے, تو اس کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دوسری آیت پڑھ دی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا یہ بھی آل محمد کی شان میں اتری ہے, تو اس کا کیسے مصداق ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. کہا یہ بھی آل محمد کی شان میں اتری ہے, تو اس کا کیسے مصداق ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ان اللہ وملائکتہ. کہا یہ بھی آل محمد کی شان میں اتری ہے. کہا کسی کو مدینہ میں جانتا؟ کہا امام حسین کو جانتا ہوں, امام زین العابدین کو جانتا ہوں. ارے اٹھا اٹھا کے گودی میں کھلایا ہے. کہا پھر پہچانا نہیں, تیرے سامنے زین العابدین ہے, تو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے. ارے ادھر نہ دیکھنا, میری پھوپھیوں کے سر پر چاند رہتا ہماری قریب کی عبادت کو منظور فرما, آپ کو دعا کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے آل محمد کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمیں علم سے مالا مال فرما, ہمیں تقوی سے مالا مال فرما, ہمیں دولت سے مالا مال فرما, اور دولت ایسی دے جو ذکر آل محمد پر, حج پر, زیارت پر خرچ ہوتی رہے, یتیموں پر خرچ ہوتی رہے, بیواؤں پر خرچ ہوتی رہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جن جن لوگوں نے اس مشن میں حصہ ڈالا ہے, حضور رقم لگی ہے, پیسہ, نظر, نیاز, جو بھی ہے, ان کی رزق میں برکت دے. ان کے جتنے بزرگ وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما.